السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پورے ملک کے اندر کرونا کی مہاماری عجیب و غریب ہے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتے جاتی ہے۔ ہر آدمی خوف کھانے لگا ہے کہ کرونا کی بیماری مجھے بھی لگ جائے گی کیا۔ بہت پریشانی کا عالم ہے۔ جو لوگ اچھی طرح صحت مند تھے، معلوم ہوا کہ صاحب ان کو بھی کرونا ہوا اور وہ گھر میں یا اسپتال میں پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ بہت پریشانی ہے۔ نہ میں نے آپ کوئی سالم نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اللہ کی آزمائش ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بندوں کو چاہیے توبہ کریں، اللہ سے قریب ہوں اور سب نماز روزے وغیرہ کا اہتمام کریں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بے نمازی لوگ تھے گلیوں میں بیٹھے ہوئے، بات کرتے ہوئے، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، پورے لوگ ویسے ہیں۔ کوئی اصلاح نہیں، کوئی سدھار نہیں۔ اور تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ ان کو بھی موت نہیں ہے۔ اچھے لوگ مرتے جاتے ہیں، یہ جو بے نمازی اور سب اس طرح کے روزہ خور ہیں، یہ لوگ جو ہے مرتے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کیا امتحان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت بہت مصیبت پریشانی ہے۔ اب جو لوگ کرونا کے مریض ہو گئے ہیں، وہ جب معلوم ہو گیا کہ صاحب پازیٹیو ہے، تو اس میں سے بہت سارے لوگ یہ بولیں گے اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں آئندہ پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ کوئی کہے گا اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں آئندہ سے پابندی سے زکوٰۃ دوں گا۔ کوئی کہے گا اللہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو آئندہ سے میں رمضان کے روزے رکھوں گا اور جو کچھ چھوٹ گئے ہیں ان کی بھی قضا کروں گا۔ کوئی کہے گا اللہ آئندہ سے میں علماء کی بات کو توجہ سے سنوں گا، ان پر عمل کروں گا، عالموں کی قدر کروں گا، عالموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا۔ کوئی کہے گا اللہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو بیوی بچوں پر ظلم نہیں کروں گا۔ اسی طرح کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہے گی کہ اللہ شوہر پر بچوں پر کوئی ظلم نہیں کروں گی۔ کوئی کہے گا اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو حرام کا کاروبار چھوڑ دوں گا اللہ۔ کوئی کہے گا اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی کہے گا اللہ تو نے اگر مجھے اس بیماری سے بچا لیا تو میں ماں باپ کی قدر کروں گا اور ان کو جتنی خدمت ان کی ہو سکتی ہے سب کروں گا اللہ۔ کوئی کہے گا اللہ اگر تو نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا، شفا دے دی تو میں کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر نہیں کروں گا اور جو دائر کر دیا ہے کسی پر اللہ میں واپس لے لوں گا اللہ۔ کوئی کہے گا اللہ مجھ پر حج تو بہت پہلے فرض ہو گیا لیکن میں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دیا تو میں حج کر لوں گا اللہ۔ اور کوئی کہے گا اللہ تو اگر مجھے اس بیماری سے نجات دے دیا تو سچی توبہ کرتا ہوں اللہ، اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے اللہ۔ لیکن کیا واقعی سے عہد و اقرار پر قائم رہتے ہیں کیا؟ نہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کافروں کا بھی یہی حال تھا، جب سمندر میں گر جاتے، موجیں ان کو جو ہے ادھر ادھر کرتی، ان کی کشتی کو ڈوب جانے کا ان کو تقریباً یقین ہوتا، تو کہتے اللہ اگر تو ہم کو اس موت سے بچا لیا، سمندر کے طغیانی سے بچا لیا تو اللہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب وہ کنارے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ سب کرونا وائرس سے بچنے کی تدبیر کریں۔ یہ تدبیر دو طرح کی ہے، ایک تو دوا ہے، ایک دعا ہے۔ گھر سے نکلتے اور داخل ہوتے وقت کی دعا کا اہتمام کریں۔ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ،
اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اتنی سب دعائیں ہیں. اور پھر خاص کر جب نماز کو جاتا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا فوقی نورا وتحتی نورا وخلفی نورا وامامی نورا وجعلنی نورا وجعل فی عصبی نورا وجعل فی دمی نورا. یعنی نور ہی کی دعا کرتے رہتا تو پھر کرونا اس کو کیسے افیکٹ ہوگا؟ ہاں یہ دعا چھوڑ دے گا تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کو کرونا آ کر پکڑے. تو لہٰذا اس کا خیال کرے. گھر سے نکلتے داخل ہوتے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. اللہ پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کہ صاحب اللہ تیرا نام لے کے گھر میں آیا، اللہ بہترین داخلہ بھی میرا اچھا ہو، نکلنا بھی پھر مجھے نصیب ہو. ایسی سب دعائیں معنی مطلب سمجھ کے کریں گے، بہت فائدہ ہوگا. صبح شام کے اذکار کا اہتمام، صحت عافیت کی دعا کا اہتمام. اللہ اکبر، کتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کے لیے بتایا ہے. اگر معنی سمجھ کے دل سے ان دعاؤں کو کریں گے تو اللہ حفاظت کرے گا. ہاں اگر موت آ گئی ہے، وقت آ گیا موت کا، تو پھر آدمی مر جائے گا، ورنہ جو ہے حفاظت اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و عافیت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور عافیت کی قدر بیمار ہونے کے بعد آدمی کرتا ہے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے. اس کا معنی مطلب دیکھیے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ صاحب کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. صبح شام ان کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ضرور ہوگی. اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فجر کے بعد 3 مرتبے، مغرب کے بعد 3 مرتبے معنی مطلب سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی کرونا ہم کو اثر نہیں کرے گا. لہٰذا ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. دوا بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے. اور پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. بستر پر جاتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، دیکھیے اللہ کا نام پڑھ کے جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں بستر میں سونے سے پہلے ذرا بستر کو جھاڑ لو، پتہ نہیں اس کے اندر کچھ بھی ہوگا. آج کل کے لحاظ سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ صاحب بعض مرتبہ بستر پر کوئی سویا تھا، یا ایک بستر میں کرونا وائرس پھیل گئے تھے، اسی میں جا کے سو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کی وجہ سے بھی اس کو بیماری لگ جائے. اس لیے بستر کو جھاڑنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وضو کر کے سونے کو بتایا ہے. اگر اس موت میں مر جائے گا تو فطرت کی موت مرے گا، نیکی کی موت مرے گا، ایسے ہمارے رسول فرماتے ہیں. رات کی نیند ہوگی نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنی پیاری دعا. اللہ رات میری گزری خیر و عافیت کے ساتھ، تیری مہربانی ہے اللہ. یہ سب پڑھتا رہے گا نا، کتنا اس کو فائدہ ہوگا. پھر ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث موقوف بھی ہے اور ایک طرح سے مرفوع بھی ہے. یعنی اللہ کے رسول فرمائے، یا یہ کہ صاحب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کہا، سب ٹھیک ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے. داؤ مرضاکم بالصدقہ، بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کرو. بیماری آتی ہے جاتی نہیں ہے، دوا کھاتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں، نیک لوگوں کو کچھ دیں. آج کل تو زمانہ ویسا ہے، تنگی کا زمانہ ہے، لوگ کتنے غریب محتاج ہیں. نیک لوگ، اللہ والے لوگ، نمازی لوگ، متقی لوگ، ان کو تلاش کر کے صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے گا. یہ کوئی نہیں کرتے صدقہ خیرات، اس لیے کہ یہ حدیث ان کو معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو بھول گئے ہیں، یا ایک حساب یاد بھی ہے
تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ مرتے وقت آدمی کتنا سوچے گا، اللہ میں یہ گھر بنایا نا اللہ، اتنا بڑا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں نا اللہ، یہ میری کار تھی، یہ میرا فلاں تھا، میرا بینک بیلنس اتنا تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ تو ایسا وقت ہے کہ صاحب جا کے کوئی دیکھنا بھی چاہے تو اجازت نہیں ہے، وہ صاحب آئی سی یو میں ہے، وہ صاحب فلاں میں وینٹیلیٹر میں ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا نا وینٹیلیٹر میں جب ہے۔ ایسی سب پریشانیاں ہوتی ہیں، لہٰذا توبہ توبہ توبہ، اس وقت توبہ ہی کی ضرورت ہے۔ اللہ پر توکل رکھنا، ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ کرونا وائرس ایک بڑی پریشانی، بڑی مصیبت، بڑی بیماری ہے۔ مایوسی اس سے بڑی بیماری ہے۔ مایوسی، گھبراہٹ، پریشانی، اب میں مر جاؤں گا، اب میں مر جاؤں گا، یہ تو اس سے بہت بڑی بیماری ہے کرونا وائرس ہے۔ اس لیے اس کا خیال کریں، خوش و خرم رہیں، خوش و خرم رہیں، اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں، صاف ستھرا رکھیں، بیجا پریشانیوں سے دور رہیں، کہ بیجا پریشانی سے دور رہیں۔ تو لہٰذا آدمی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اگر یہ موت جو ہے شہادت کی موت ہے تو میں تو یہ کہوں گا، اللہ اگر یہ شہادت کی موت ہے تو مجھے بھی جب موت آئے تو شہادت کی موت نصیب فرما اللہ، میں تو ایسی دعا کروں گا۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جو مر جاتے ہیں لوگ، ان کے جنازے میں اتنے ہی لوگ رہنا، 20 لوگ رہنا، فلاں رہنا، ایسی سب پابندی بھی حکومت کی طرف سے ہے۔ اس لیے جو ہے یہ سب سوچنا چاہیے ہم کو۔ زندگی نہیں بدلتی ہے، افسوس اس پر ہوتا ہے۔ علماء بیچارے وہ بھی پریشان ہیں، کتنے علماء اس دنیا سے چلے گئے، لیکن سدھار نہیں ہو رہا ہے سوسائٹی میں۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، کوئی بیماری آئی، کوئی پریشانی آئی تو آدمی فوراً توبہ کر لیتا، مسجدوں کا رخ کرتا۔ اب تو مسجدیں بھی بند کر دی گئی، کیا کر سکتے ہیں؟ سدھار نہیں ہے۔ دیکھتا ہوں میں کتنے لوگوں کو بے نمازی ہی ہے، کچھ بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ دھڑلے سے ہوٹل میں چائے پیتے رہتے ہیں، روزے دار کے سامنے چائے پیتے ہیں مسلمان، اور کوئی احمق بیوقوف ایسا بھی نظر آتا ہے بیڑی پیتا رہتا ہے، کچھ بھی خیال نہیں۔ یا اللہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ صاحب ذرا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ توبہ کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے یہاں توبہ کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی اصلاح کریں، اللہ سے توبہ کریں، راہ راست پر آ جائیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری موت بھی ہو جائے تو شہادت کی موت ہوگی، اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا۔ ہم کو چاہیے کہ صاحب ان حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں، اصلاح اپنی کر لیں اور توبہ کر لیں، اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو، دنیا کے سارے لوگوں کو اس موذی مرض سے بچائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔